یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کے اندر جانا پڑا، اسی طرح صحابہ اکرام کو بھی مدینہ منورہ جانا پڑا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، وللہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد کو اس سے روک دے کہ ان میں خاص اسی ہی کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے، اور یہ لوگ اس لائق ہی نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، پس تم جدھر کو بھی منہ پھیرو وہاں اللہ ہی کی ذات ہے، تحقیق اللہ پاک فراخ ہے، جاننے والا ہے۔ سامعین محترم، ماقبل کے اندر اہل کتاب کی شکایت کی گئی، اب ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کی شکایت کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں رب کی خالص توحید بیان کرنے سے منع کیا تھا، اور ان کے مصائب ہی کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہجرت کی۔ اللہ کریم نے ان بد نصیبوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں، اپنے آپ کے ساتھ یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ ظلم یہ ہے کہ اللہ کریم کی مساجد میں اس کی خالص توحید بیان ہی نہیں کرنے دیتے۔ جب مساجد الہیہ میں خالص توحید کا ذکر نہ ہو، جن مساجد کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خالص توحید بیان نہ ہو، تو وہ مسجد غیر آباد ہوگی۔ انہیں تو چاہیے کہ مسجد میں خوف خدا کی حالت میں داخل ہوں اور رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں، مگر جو لوگ اللہ کریم سے ڈرنے کی بجائے اس کے گھروں کو غیر آباد کرنے کی کوشش میں مبتلا ہیں، تو دنیا میں بھی یہ لوگ ذلیل و رسوا ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ دوسری آیت میں مومنین کو فرمایا، اگر یہ لوگ تمہیں اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت سے منع بھی کریں تو فکر نہ کرنا، میری ذات کوئی مجسم تو ہے نہیں، جس طرف بھی منہ کر کے عبادت کرو گے اسی طرف رب ہی کی تجلیات ہوں گی۔ وحدت قبلہ کا حکم تو وحدت امت کے لیے دیا گیا، اگر یہ لوگ وحدت قبلہ میں رکاوٹ ڈالیں
تو فکر مت کرنا، جس طرح اینٹ اور مٹی سے تیار شدہ عمارت میں ذکر حق روک دینے والوں کے لیے قرآن مجید میں وعید آئی ہے، اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی سخت وعید ہوگی جو قلوب انسانی کو ذکر حق سے روکیں، جو کہ مانوی سجدہ کا ہے۔ تو اب ان آیات کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ مساجد میں توحید و سنت بیان کرنے کی بجائے شرک و کفر، بدعات، رسومات بیان کریں، وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ دوسری بات، مساجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کریم کے خوف سے دل منور ہو جانے چاہیے۔ اب سامعین محترم، ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر خالص اللہ کی توحید کا آغاز کرنے سے انہوں نے روک دیا، خالص اللہ کی عبادت کرنے سے روک دیا، صحابہ اکرام کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کے اندر جانا پڑا، اسی طرح صحابہ اکرام کو بھی مدینہ منورہ جانا پڑا۔ تو اس حالت کو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب اور ان کی پارٹی سے بڑا ظالم کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اور ان کو بڑا ظالم کا لقب کیوں ملا؟ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی مسجد کے اندر امام الانبیاء کو خالص توحید بیان کرنے سے روکا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر غور کریں تو مسجدوں کے اوپر یہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں پر اس مسجد کے اندر تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے، اس مسجد کے اندر دیوبندیوں کا داخلہ منع ہے، اس مسجد کے اندر اہل حدیث نہیں آ سکتے، اس مسجد کے اندر فلاں فرقہ نہیں آ سکتا۔ تو آیا ہم تھوڑا سا اگر اس بات کی طرف غور کریں تو کیا ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی مساجد سے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو روک نہیں رہے؟ تو جب ہم اللہ کی مسجدوں سے، مسجد کے اندر لوگوں کو آنے سے روک رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے بھی روک رہے ہیں، تو کہیں ہمارا شمار اس ابو جہل کے ساتھ تو نہیں ہے، اس ابو لہب کے ساتھ تو نہیں ہے کہ ہم نے مسجدیں تقسیم کر لیں کہ یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے، یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے۔ تو جب فلاں فرقے کی ہے تو دوسرے فرقے کا بندہ یہاں پر آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو کیا ہم بھی تو اس زمرے میں نہیں آ رہے؟ دوسری بات، جن مساجد کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے خالص دین کو بیان نہیں کیا جاتا بلکہ وہاں پر بدعات کو بیان کیا جاتا ہے، شرکیات کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ مسجد کی آبادی نہیں ہے، بلکہ مسجد آباد وہ ہے جس کے اندر خالص اللہ کا ذکر اور اللہ کی توحید ہو۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں مسجد کے اندر نمازی بڑے ہیں، نمازی بے شک بڑے ہوں، لیکن اس مسجد کے اندر بدعات بیان ہوتی ہوں، شرک بیان ہوتا ہو، رسومات بیان ہوتی ہوں، ان کا تو بیان ہوتا ہو، لیکن خالص اللہ کا دین، دین اسلام، امام الانبیاء کی سنت اور اللہ کی توحید بیان نہ ہوتی ہو، تو وہ مسجد برباد ہے، اس مسجد کو خراب کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ دوسری بات،
اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی مسجد کے اندر ظاہری گندگی پھیلاتا ہے، مسجد کے اندر مسجد کے سین کو، مسجد کے اندر والے حال کو، دریوں کو، وہ وہاں پر کاغذ وغیرہ یا کوئی اور چیزیں پھینک دیتا ہے، تو وہ مسجد کی صفائی کو جب خراب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ذلیل و رسوا کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کو صاف کرنے کی بجائے، صفائی کرنے کی بجائے اس نے اللہ کے گھر کو خراب کیا ہے، برباد کیا ہے۔ ایک مسجد کی بربادی یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کی خالص توحید بیان نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بیان نہ ہو، بلکہ وہاں پر شرک بیان ہوتا ہو، وہاں پر بدعات بیان ہوتی ہوں، وہاں پر رسومات کی محفلیں لگتی ہوں، یہ تو بربادی ہے مسجد کی۔ دوسری بربادی یہ ہے کہ ظاہری گندگی بھی مسجد کے اندر ڈالنا اور صفائی کا خیال نہ کرنا، یہ بھی اللہ کے گھر کو برباد کرنے والی بات ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں کو ظاہری گندگی سے بھی صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔